دنیا میں ہر طرف فساد اور آفات وہ نشانات تو نہیں ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے اتمام حجت کے طور پر ہیں، جبکہ زمانے کے امام کا دعویٰ بھی موجود ہے۔ پھر پانچویں بات اس ضمن میں یہ ہے، اس کی وضاحت کہ اللہ تعالیٰ خلاف عقل باتوں کے ماننے پر کسی کو مجبور نہیں کرتا، اور اس وجہ سے اسے مکلف نہیں ٹھہراتا کہ کیوں یہ باتیں نہیں مانی۔ قرآن کریم میں بے شمار جگہ حکیم کا لفظ آیا ہے، ہر بات جو ہے وہ حکمت سے پر ہے، اور اس کی حکمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کا حکم دیتا ہے بجا لانے کا۔ جو بھی حکم اتارا ہے وہ تمام تر حکمتوں کے بیان سے اتارا ہے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا اور جن کاموں کو آپ کے لیے خاص کیا ان میں حکمت پھیلانا بھی ایک کام ہے۔ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آئندہ آنے والے کے مقام کے بارے میں دعا سکھائی گئی، اس میں بھی حکمت کو خاص طور پر پیش نظر رکھا گیا۔ حکمت کیا ہے؟ کہ عدل اور انصاف کو جاری کرنا ہے، اس کا مطلب علم کو کامل کرنا ہے، اس کا مطلب ہر بات کی دلیل پیش کرنا ہے، یعنی جب کوئی حکم دیا تو اس کے کرنے یا نہ کرنے کی وجوہات بتائیں، اور یہی عقل کا تقاضا ہے۔ مثلا شراب اور جوئے سے اگر روکا ہے تو جہاں فرمایا، اس روکنے کے حکم کے ساتھ فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس و اسمہما اکبر من نفعہما، کہ وہ تو اسے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں تو کہہ دے ان کاموں میں بڑا گناہ ہے اور نقصان ہے، اور اس میں لوگوں کے لیے بعض منفعتیں بھی ہیں، اور ان کا گناہ اور نقصان ان کے نفع سے بہت بڑا ہے۔ اب شراب پینے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ جہاں وہ انسان کو نشے کی حالت میں لا کر عبادتوں سے روکتا ہے، وہاں معاشرے کے امن کو بھی برباد کرتا ہے۔ اور پھر یہ بھی اب ثابت شدہ حقیقت ہے کہ شراب پینے والے کے جب وہ شراب کا ایک جام چڑھاتا ہے تو دماغ کے ہزاروں خلیے متاثر ہوتے ہیں۔ بس اس لیے شراب پینے سے اس دلیل کے ساتھ منع کیا گیا۔ اور یہی حال جوا کھیلنے والوں کا ہے۔ جوا کھیلنے والا اتنا زیادہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے، عبادت سے محروم ہو جاتا ہے اور کسی چیز کی ہوش ہی نہیں رہتی، ناجائز ذرائع سے پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وقت کا ضیاع کرتا ہے، گھریلو ذمہ داریوں سے پہلو تہی کرتا ہے، عقل کے استعمال کے بجائے شراب اور جوئے کی برائیوں میں پڑے ہوئے لوگ جو ہیں جوش اور غصہ دکھانے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن الکوہل جو ہے اگر بالکل معمولی مقدار میں انسانی فائدے کے لیے دوائیوں میں استعمال کیا جائے، انسانی جان بچانے کے لیے استعمال کیا جائے تو وہاں یہ کی بھی جاتی ہے، ہومیوپیتھی دوائیوں میں بھی استعمال ہوتی ہے اور دوسری دوائیوں میں بھی۔ اتنی معمولی مقدار ہے کہ اس میں نشہ نہیں ہوتا، لیکن خالص شراب جو ہے وہ پینے والے چاہے تھوڑی پئیں وہ اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ یہ عادت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور تھوڑی پینے کی عادت جو ہے وہ ایک زیادتی میں بدلتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے تھوڑی پینے سے کی بھی ممانعت ہے۔ اسی طرح اگر اسلام میں روزے کا حکم ہے تو اس کی حکمت بھی بیان کی گئی ہے۔ اگر انسان سوچے تو نماز یا روزے کا جو حکم ہے، خدا تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ انسانی فائدے کے لیے ہیں، اس کی صحت اور اس میں ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے ہیں علاوہ عبادت کے۔ جن کے نہ کرنے کا حکم ہے وہ بھی فائدے کی چیزیں ہیں، جن کے کرنے کا حکم ہے وہ بھی بڑی حکمت لیے ہوئے ہیں اور انسان کی بقا کے لیے ضروری ہیں۔ تو غرض اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں
حکمت ہے، اور بغیر حکمت بیان کی اللہ تعالیٰ کسی کو یہ نہیں کہتا کہ تم اس کام کو کرو یا نہ کرو۔ چھٹی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قوا کی برداشت اور حوصلہ سے بڑھ کر کسی قسم کی شرعی تکلیف نہیں اٹھوائی کسی کو۔ مثلاً فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم، کہ اس نے تم پر صرف مردار، خون، سور کے گوشت کو اور ان چیزوں کو جنہیں اللہ کے سوا کسی اور سے نامزد کر دیا گیا ہو حرام کیا ہے، مگر جو شخص ان اشیاء کے استعمال پر مجبور ہو جائے اور نہ تو وہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ حدود سے آگے نکلنے والا ہو، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ حکم ہے جو عقل کے مطابق ہے، حکمت لیے ہوئے ہے، اور انسانی قوا کی برداشت کے لحاظ سے بھی انتہائی اعلیٰ درجہ کا ہے کہ اگر جان کا خطرہ ہے تو ان حرام چیزوں کا استعمال کر سکتے ہو، مگر صرف جسم کی بقا کے لیے، صرف سانس کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے، لیکن کوشش کرو کہ حد الوسع ان سے بچو، اور جہاں تک ہو سکے حرام اور حلال کے فرق کو قائم رکھو۔ پھر ساتویں بات یہ یاد رکھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام انسانی طاقت کے اندر ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس آیت سے صاف طور پر یہ پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام ایسے نہیں جن کی بجا آوری کوئی کر ہی نہ سکے، اور نہ شرائع اور احکام خدا تعالیٰ دنیا میں اس لیے نازل کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے نازل کیے ہیں کہ اپنی بڑائی، فصاحت و بلاغت اور ایجادی قانونی طاقت اور چیستہ ترازی کا فخر انسان پر ظاہر کرے، یعنی بتائے کہ میرے سب طاقتیں ہیں، اور کوئی ایسا قسم کا معمہ پیش کرے جس کو کوئی حل نہ کر سکتا ہو، اور پھر بڑے فخر سے کہے کہ دیکھو میری بات تم سمجھ نہیں سکے۔ یہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس لیے خدا تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے نازل کیے، نہ شرائع اور احکام خدا تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے نازل کیے کہ اپنی بڑائی، فصاحت و بلاغت اور ایجادی قانونی طاقت اور چیستہ ترازی کا تحفہ کا فخر انسان پر ظاہر کرے، اور یوں پہلے ہی سے اپنی جگہ ٹھان رکھا تھا کہ کہاں بےہودہ ضعیف انسان اور کہاں کا ان حکموں پر عمل درآمد۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی مشکل میں ڈالنے کے لیے حکم نہیں دیے تھے، دیکھے کہ کس طرح میں آزماؤں اپنے بندوں کو کہ یہ بےہودہ انسان اور کمزور انسان کس طرح میرے حکم پر عمل کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ خدا تعالیٰ اس سے برتر اور پاک ہے کہ ایسا لغو فعل کرے۔ پھر آٹھویں بات جو ہے اس تعلق میں یہ کہ جو شرائط احکام کی بجا آوری کے لیے خدا تعالیٰ نے لگائی ہیں وہ ہر ایک کی ذہنی، جسمانی، علمی، معاشی، روحانی وسعت کے لحاظ سے ہیں، اور ہر ایک اپنے اپنے مرتبہ علمی اور عقلی اور جسمانی اور معاشی اور روحانی کے لحاظ سے احکام بجا لانے کا پابند اور قابل مواخذہ ہے۔ لیکن جو فرائض اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں انہیں اپنی اپنی استطاعت کے مطابق بجا لانا بہرحال ہر مومن پر فرض ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا دن رات میں 5 نمازیں پڑھنا۔ اس پر اس نے پوچھا اس کے علاوہ بھی کوئی نماز فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہاں اگر نفل پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ اس نے پوچھا اس کے علاوہ بھی روزے فرض ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہاں نفلی روزے رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو۔